بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ریشم کا ایک کپڑا پیش کیا گیا۔ اس کی خوبصورتی اور نزاکت نے لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 7 بن معاذ کے رومال اس سے بہتر اور افضل ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، جنت میں ایک کوڑے کی جگہ دنیا ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں ایک سوار 100 سال تک چل سکتا ہے اور پھر بھی اس کو طے نہ کر سکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو، اور کسی شخص کے لیے ایک کمان کے برابر جنت میں جگہ اس پوری دنیا سے بہتر ہے جس پر سورج طلوع و غروب ہوتا ہے۔ سب سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا، ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے۔ جو گروہ اس کے بعد داخل ہوگا، ان کے چہرے آسمان پر موتی کی طرح چمکنے والے ستاروں ہیں۔ جو سب سے زیادہ روشن ستارہ ہوتا ہے، اس جیسے روشن ہوں گے۔ سب کے دل ایک جیسے ہوں گے، نہ ان میں بغض ہوگا، نہ فساد ہوگا اور نہ حسد۔ ہر جنتی کی 2 حورین بیویاں ہوں گی، اتنی حسین کہ ان کی پنڈلی کی ہڈی اور گوشت کے اندر کا گودا بھی دیکھا جا سکے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں اسے ایک دودھ پلانے والی انا کے حوالے کر دیا گیا ہے جو ان کو دودھ پلاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنتی لوگ اپنے سے بلند کمرے والوں کو اوپر اسی طرح دیکھیں گے جیسے چمکتے ستارے کو جو صبح کے وقت رہ گیا ہو، آسمان کے کنارے یا پجم میں دیکھتے ہیں۔ ان میں ایک دوسرے سے افضل ہوگا۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو انبیاء علیہ السلام کے محل ہوں گے جنہیں ان کے سوا اور کوئی نہ پا سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور انبیاء کی تصدیق کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں ایک دروازے کا نام ریان ہے جس سے داخل ہونے والے صرف روزے دار ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں تھے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر کی اذان دینے اٹھے تو آپ نے فرمایا کہ وقت ذرا ٹھنڈا ہو لینے دو۔ پھر دوبارہ جب وہ اذان کے لیے اٹھے تو پھر آپ نے انہیں یہی حکم دیا کہ وقت اور ٹھنڈا ہو لینے دو، یہاں تک کہ ٹیلوں کے نیچے سے سایہ ڈھل گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ٹھنڈے اوقات میں پڑھا کرو، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ سے پیدا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز ٹھنڈے وقت میں پڑھا کرو، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ سے پیدا ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم نے اپنے رب کے حضور میں شکایت کی اور کہا کہ میرے رب، میرے ہی بعض حصے نے بعض کو کھا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانسوں کی اجازت دی، ایک سانس جاڑے میں اور ایک گرمی میں۔ تم انتہائی گرمی اور انتہائی سردی جو ان موسموں میں دیکھتے ہو، اس کا یہی سبب ہے۔ میں مکہ میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بیٹھا کرتا تھا، وہاں مجھے بخار آنے لگا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس بخار کو زمزم کے پانی سے ٹھنڈا کرو، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی بھاپ کے اثر سے آتا ہے، اس لیے اسے پانی سے ٹھنڈا کر لیا کرو، یا یہ فرمایا کہ زمزم کے پانی سے۔ یہ شک تمام راوی کو ہوا ہے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بخار جہنم کے جوش مارنے کے اثر سے ہوتا ہے، اس لیے اسے پانی سے ٹھنڈا کر لیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ
تمہاری دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں یعنی کہ اپنی گرمی اور ہلاکت خیزی میں 70واں حصہ ہے۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کفار اور گناہ گاروں کے عذاب کے لیے تو یہ ہماری دنیا کی آگ بھی بہت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی آگ کے مقابلے میں جہنم کی آگ 69 گنا بڑھ کر ہے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منبر پر اس طرح آیت پڑھتے سنا، یا مالک دوزخی پکاریں گے، اے مالک۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا، اگر آپ فلاں صاحب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں جا کر ان سے گفتگو کرو تو اچھا ہے، تاکہ وہ یہ فساد دبانے کی تدبیر کریں۔ انہوں نے کہا، کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ میں ان سے تم کو سنا کروں؟ تمہارے سامنے ہی بات کرتا ہوں، میں تنہائی میں ان سے گفتگو کرتا ہوں، اس طرح کہ فساد کا دروازہ نہیں کھولتا۔ میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ سب سے پہلے میں فساد کا دروازہ کھولوں، اور میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث سننے کے بعد یہ بھی نہیں کہتا کہ جو شخص میرے اوپر سردار ہو وہ سب لوگوں میں بہتر ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو حدیث سنی ہے وہ کیا ہے؟ حضرت اسامہ نے کہا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے سنا تھا کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا، آگ میں اس کی آنتیں باہر نکل آئیں گی اور وہ شخص اس طرح چکر لگانے لگے گا جیسے گدھا اپنی چکی پر گردش کیا کرتا ہے۔ جہنم میں ڈالے جانے والے اس کے قریب آ کر جمع ہو جائیں گے اور اس سے کہیں گے، اے فلاں، آج یہ تمہاری کیا حالت ہوئی ہے؟ کیا تم ہمیں اچھے کام کرنے کے لیے نہیں کہتے تھے؟ اور کیا تم برے کاموں سے ہمیں منع نہیں کرتے تھے؟ وہ شخص کہے گا، جی ہاں، میں تمہیں اچھے کاموں کا حکم دیتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا، برے کاموں سے تمہیں منع بھی کرتا تھا لیکن میں اسے خود کیا کرتا تھا۔ اس حدیث کو انہوں نے عامش سے روایت کیا ہے۔